الشیطانirrجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت انتظار تھا، شدت سے انتظار، وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار ہمیں تو کرنا ہی چاہیے۔ عرب جاہلیت میں بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رجب تو آنے دو، پھر میں دعا کروں گا، پھر میں نفرین کروں گا، پھر خدا میری سنے گا۔ دیکھیں عرب جاہل ایسی باتیں کرتے تھے، اور ہمیں تو آوازیں آتی ہیں انشاءاللہ، ہم سن سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں۔ کس آواز کو؟ اس آواز کو جو منادی دے رہا ہے ساتویں آسمان پر۔ دیکھیں آسمان بھی تیسرا چوتھا نہیں ہے، ساتویں آسمان۔ کان کھول کر سن لیں، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے داعی یعنی دعوت دینے والا۔ وہ فرشتہ دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ہر رات ہمیں کہتا ہے طوبیٰ للذاکرین، طوبیٰ للطائعین۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے ذکر و فکر کی طہارت کو رجب المرجب میں ایک عجیب انداز سے کیفیت اور کمیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر وہ داعی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں کہتا ہے، یا ان اللہ یقول، اللہ کیا کہتے ہیں؟ انا جلیس من جالسنی، انا مطیع من اطاعنی، انا غافر من استغفرنی، الشہر شہری والعبد عبدی والرحمت رحمتی۔ کیا حسین جملے ہیں، اس پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ سچ مچ دل چاہتا ہے، کتنا پیارا رب ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ ہم نشین؟ جی اللہ ہم نشین ہو رہا ہے، اللہ جلیس بن رہا ہے۔ کس کا؟ جو اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے، جو اللہ کے کلام کو پڑھے، جو اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کی اشد حبا للہ کو دل میں سجائے ہوئے ہو۔ اور پھر کہا انا مطیع من اطاعنی۔ یہاں آ کر تو دس از جسٹ مائنڈ بلوئنگ، میں تو کہتی ہوں ہضم ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ کیا یہ تو ہمارا ڈریم ہے، اس کے لیے تو ہم مر کھپ جائیں۔ ہم اپنی زندگی کیا بے ابی انت و امی و اہلی و مالی، اللہ اور آل اللہ کے لیے ہمارا سب اسرتی پورا خاندان سب کے سب فدا ہو جائے۔ اللہ آپ کو ہم نشین چاہیے، اللہ آپ کو چاہیے اللہ آپ کی اطاعت کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے انا مطیع، میں اطاعت کرتا ہوں۔ کس کی؟ اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہو۔ خدا را مطیع الہی ہونے کا تاج اپنے سر پہ لگا دے۔ خدا را میں بہت ہی ایک ڈیوائن، ایک ملکوتی فضا سے یہ حدیث بیان کر رہی ہوں، اور مجھے فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن اس فضا کی تاثیر، اس حدیث کی تاثیر آپ کی زندگیوں کو انشاءاللہ بدل دے گی۔ اور خدا کہتا ہے انا غافر، میں غافر ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ من استغفر، اللہ کو غافر بنانا ہے۔ غافر کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ ہمیں دھو کر پاک پیور کلین کر رہا ہے، یہ غافر ہے۔ اور پھر خدا کہتے ہیں اگر میرے ساتھ جلیس بننا ہے تو پہلا کام کیا کرو؟ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی بات، اپنی کلام، طعام کو جتنا ہو سکے بہترین سے بہترین بنا دو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو چیزیں ہمیں مطیع ہونے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے روکتی ہے، جو چیزیں ہمیں اللہ کو غافر بنانے سے روکتی ہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ کو جلیس بنانے سے روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حیوانیت ہے، وہ شہوت ہے، وہ کلام کی شہوت، وہ باتوں کی شہوت، اور وہ سونے کی شہوت۔ تو اتنا خوبصورت مہینہ آ گیا ہے، مراقبت کا مہینہ، کہتے ہیں ام المراقبات، یعنی اپنا خیال رکھنا، اپنا محاسبہ نفس کرنا۔ جو صحیح مراقبت ہے وہ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ لسان سے۔ لسان کو کہتے ہیں دا مدر آف مراقبہ، دا مدر آف
keeping eye on our actions and deeds and intention. تو بڑا ہی خوبصورت ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس لسان کی مراقبت کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1 ہم نے اپنے ویک ایریاز کو ڈھونڈنا ہے کہ مجھے کب غصہ آتا ہے, کیوں غصہ آتا ہے. نہیں ہے میں چلے غصے والی نہیں ہوں, لیکن میرے اندر کھانے کی شہوت بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا, یہ ہے اصل استغفار کا مطلب. اچھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتی, اس لیے میں نماز شب کے لیے نہیں جاگ پاتی, اس لیے میں بہت سی عبادتوں سے دور رہتی ہوں. تو اپنا شکم پرستی, بطن, اپنے پیٹ پہ کنٹرول کو میں نے لکھنا ہے باقاعدہ کہ اچھا یہاں سے میں نے رجبیون کے صف میں شامل ہونا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں مثلا اگر کوئی اپنی آواز بلند کرتا ہے تو پھر مجھے بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے. تو ایک بہت اچھا ٹپ ہمیں امام باقر علیہ السلام دیتے ہیں کہ آپ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ اس پر غصہ کریں, وہ آپ پر غصہ کریں, تو امام باقر علیہ السلام کی یہ ٹپ ہے, یاد رکھیے گا. آپ کہتے ہیں جا کر اس کو ٹچ کرو, کیونکہ ٹچ کرنے سے, اس کے قریب جانے سے, رشتہ دار ہے کہتے ہیں وہ سکتا, وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو آگ ابل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی قوہ غضبیہ جوش مار رہا ہوتا ہے, وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈک کی طرف چلا جاتا ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں ایک ٹپ دی ہے. اور پانی طلب کریں. جیسے مجھے پتہ ہے کہ میں اس محفل میں گئی, مجھے غصہ آئے گا اور میں نے موضوع بدلنا ہے, تو آپ کے پانی ہے اور میں پانی پینے جا رہی ہوں. پانی اور جتنا ہو سکے پانی پئیں. وضو کا تو ہم سب کو پتہ ہے, پانی پئیں. پانی پینے سے پانی آپ کے اس قوہ غضبیہ کو جو ہے وہ ٹھنڈک میں بدل دے گا. اور کیا کہنا, آخری ٹپ بہت ہی خوبصورت, وہ ہے سورہ توحید کی تلاوت. اور سورہ توحید تو میں آپ کو کیا بتاؤں, پتہ ہے رجب میں 10,000 ٹائمز ہم نے پورے مہینے میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے, کسی طرح کر ڈالے یار. اور آپ کو پتہ ہے امام علی علیہ السلام کے حرم میں سامنے زری ہے اور میں یہاں پر کھڑی ہوں. سورہ توحید, سورہ اخلاص امام علی کا سورہ ہے. عشق علوی میں, حب علوی میں نعرہ حیدری لگانے والی مومنات, رجب کا مہینہ, مولا کی ولادت کا مہینہ, آپ سورہ توحید کو نہ بھولیے گا. تو سورہ توحید جو ہے نا ہماری اینگر مینجمنٹ کے لیے بیسٹ ہے, کیونکہ وہ ہمیں فل کر دیتا ہے. ہم جب کہتے ہیں اللہ الصمد, اللہ بھرا ہوا ہے, بے نیاز ہے, ہم سب خالی ہیں, کھوکھلے ہیں, تو وہ آپ اس خوبصورت ذات قادر مطلق سے جب کنیکٹڈ ہو جاتے ہو تو پھر آپ بھی بھر جاتے ہو. جب آپ بھر جاؤ گے تو پھر نہ آپ میں جیلسی آئے گی, آپ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھو گے, نہ آپ کو غصہ آئے گا, نہ آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی ہوگی. تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگیوں کو, یہ ایک بہت ہی بڑا موقع ہے, آپ باقاعدہ بات کر سکتے ہیں. داعی, اے فرشتے داعی, تو آسمان ہفتم سے مجھے آواز دے رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہاں ہے عبادت کرنے والے. تو آپ کے داعی دیکھو میں ادھر ہوں, میں عبادت کے لیے تیار ہوں, میں نے کس کے اپنی کمر کو باندھ دیا ہے تاکہ میرا نام رجبیون میں لکھا جائے. میں تو کہتی ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس مہینے کو ویلکم کر دیا. یعنی آپ نے رجب کو ویلکم کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شعبان کو بھی ویلکم کیا اور رمضان کو بھی. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ رب ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.